بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بنگلور کے اندر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے عالی جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے لیے آیت کریمہ کا اہتمام کیا گیا اور ذکر کی مجلس اور جو ہے دعائی مجلس کا آج جو ہے نظام کیا گیا. سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے عالی جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو محفوظ سلامتی کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے واپس ہمیں جو ہے بھیجا. ہم اللہ کے بہت ہی شکر گزار ہیں اور اسی لیے آج یہ دعائی نشست جو ہے رکھا گیا تھا کہ ہم تاکہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس لیے پوری بھارت کے اندر پورے بھارت کے لیے ایک مسلمانوں اور دلتوں کی مظلوموں کی آواز عالی جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہیں. ان سب کی جو ہے اللہ جو ہے ان پر ذمہ داری ڈالی ہے اور باقاعدہ جو ہے عالی جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ان سب کی ذمہ داری نبھاتے ہوئے پورے بھارت کے اندر لیڈرشپ کو قائم کرنے کی ایک کوشش ایک مہم چلا رہے ہیں. تو اس کا جو ہے ہم پر جو ہے ان کا جو ہے احسان ہے کہ انہوں نے جو پوری امت پر ان کا جان مال وقت ساری چیزیں نکال کر کے امت پر لگا رہے ہیں. تو یہ ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے بھرپور جو ہے دعاؤں سے نوازیں اور ان کے حق میں جو ہے صحت کے لیے عافیت کے لیے ان کے سفر آسان کے لیے ہم جو ہے دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے MIM بنگلور کے آفس میں مختصر سی دعائیہ مجلس رکھی گئی تھی اور الحمدللہ دعائیہ مجلس سے پہلے حفاظ کرام نے قرآن مجید کی تلاوت کی اور الحمدللہ اس کے بعد طویل وقت کے لیے آیت کریمہ کا سلسلہ بھی جاری رہا پڑھنے کا. تو یہ جو آیت کریمہ ہوئی قرآن مجید کی تلاوت ہوئی الحمدللہ یہ قرآن مجید مکمل پڑھا گیا. پھر اس کے بعد جو دعا ہوئی یہ ملک ملت اور قوم کے حالات کے اندر بہتری لانے کے ساتھ ساتھ خاص طور سے MIM آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے قومی صدر جناب الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے ساتھ ابھی جو ایک ناگہانی صورتحال پیش آئی تھی حملے کی شکل میں جو ان کے اوپر جان لیوا حملہ کیا گیا تھا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی حفاظت فرمائی اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے شریروں کی شرارت سے بحفاظت نکال کر کے ان کو اپنی منزل تک پہنچایا تھا. تو ایک تو اللہ کا شکریہ بھی ادا کرنا تھا اور آئندہ کے لیے اویسی صاحب کی حفاظت کے لیے ان کی جان مال کی عزت آبرو کی حفاظت کے لیے دعا بھی کرنے کا مقصد تھا. الحمدللہ یہ کام آج ہم لوگوں نے بیٹھ کر کے بڑی محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ اس لیے بھی کیا کہ یقیناً اویسی صاحب ہمارے لیے ملک اور ملت کے لیے اور تمام مظلوم طبقات کے لیے بہت بڑا قیمتی اثاثہ اور سرمایہ ہیں. اور اس وجہ سے بھی کہ آپ جو ہے حق کی آواز ہیں اور آپ نے جو ہے پورے ملک کے اندر جہاں جہاں مسلمانوں کے اوپر مظلوم طبقات کے اوپر دلتوں کے اوپر ظلم ہوا آپ نے آواز اٹھایا. ممبر پارلیمنٹ کے اندر
اور الحمدللہ آواز اٹھاتے آ رہے ہیں، اور اس لیے بھی کہ مجلس کی یہی تاریخ رہی ہے کہ مجلس جو ہے ظلم اور ناانصافی کو کبھی برداشت نہیں کرتی ہے۔ مجلس کے اندر یہی سکھایا جاتا ہے، اور مجلس کا مقصد اور نظریہ یہی ہے کہ ہر انسان بولنے والا بنے، ہر انسان جو ہے حق کے اوپر آواز اٹھائے، باطل کے خلاف زبان کھولے۔ الحمدللہ ہماری مجلس کی جو ہے یہی کامیابی ہے، اور انشاءاللہ مجلس کو ہم لوگ یہاں بھی مضبوط کر رہے ہیں۔ اور آپ حضرات نے یہ بھی دیکھا ہوگا، اور خاص طور سے ہمارے کرناٹک کے اندر جو حالات پے در پہ جو چلے آ رہے ہیں، چاہے حجاب کا مسئلہ ہو، چاہے بچوں کے اسکول کے اندر نماز پڑھنے کا مسئلہ ہو، ایسے تمام امور جس کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ معاف کیجیے، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کا لیبل لگا کر اور اپنے آپ کو مسلمان سیاستدان کہہ کر کے بھی بہت سارے مسلمان لیڈر غفلت اور بالکل بھول کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ الحمدللہ مجلس کے ارکان اور خاص طور سے مجلس کی بڑی قیادت اس کے اوپر کام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی بڑے اونچے عزائم ہیں۔ الحمدللہ آج کی دعا کی جو مجلس منعقد ہوئی تھی، یہ اسی مقصد کے ساتھ منعقد کی گئی تھی کہ مجلس کے ذمہ داران کی اللہ حفاظت فرمائے اور مجلس مضبوط ہو جائے۔ بتائیے مظہر بھائی، تقریباً ایک مہینے میں کرناٹک شہر کے اندر 7 مسئلے سامنے آئے، اس میں کئی سارے لیڈرز جو ہیں اپنے آپ کو جو مسلم قائدین کہتے ہیں، کسی نے آگے بڑھ کر اس چیز میں پہل نہیں کی، کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ سوال تو پہلے تو ان لوگوں سے آپ کو پوچھنا چاہیے تھا جو لوگ اپنے آپ کو مسلمانوں کا لیڈر کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمانوں کا لیڈر کہتے ہوئے دوسرے ان کے حکمرانوں کو جا کے بولتے ہیں کہ آپ کے ساتھ پوری قوم ہے، میں ساتھ ہوں تو آپ کے ساتھ پوری قوم ہے بول کے جو لوگ بولتے ہیں، ان سے یہ سوال کرنا تھا۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کا جواب بھی دوں۔ آج ریاست کرناٹک کے اندر کئی سارے مسئلے آئے، ہندوستان کے اندر کئی سارے مسئلے آئے جہاں سیدھا مسلمانوں کے اوپر اور مائنورٹی کے اوپر ٹارگٹ کیا گیا۔ وہ وسیم رضوی ہو، اس کے اوپر ہم پہلے تھے جو ہم نے اس کے اوپر آواز اٹھائی، ہم نے اس کے اوپر کیس کیا۔ ہاں، وسیم رضوی ابھی جو اس کا کوئی جتیندر جو بن گیا، تو اس شیطان کے اوپر بھی پہلا اس کے اوپر آواز اٹھانے والے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی، اور یہاں بنگلور میں بھی ہمارے بنگلور کے صدر کے محمد شرف الدین صاحب کی صدارت میں ہم نے یہاں پر بھی آواز اٹھائی۔ ہمارے آواز اٹھانے کے بعد بھی کوئی پارٹی یا کوئی لیڈر آ کے مسلمانوں کا کبھی آ کے ایک بھی اس کے خلاف بات نہیں کیا۔ یہ دکھاتا ہے کہ آج ہماری جو قیادت ہے، جو ہماری قیادت ہم سمجھتے ہیں بول کے، یہ ایکچولی ہماری قیادت ہے جو ہمارے لیے کچھ نہیں۔ آج حجاب کا مسئلہ آیا، اڑپی شہر میں آگ کی طرح پھیل رہا ہے، اڑپی سے کنداپور میں ہو گیا، دیگر شہر میں بھی ہو رہا ہے چھوٹے پیمانے میں، کب جا کے بڑا ہوگا نہیں معلوم۔ اس کے اوپر کس نے کیا کیا؟ ایک آپ بتائیے، ایک کانگریس کا لیڈر بتائیے، 7 ایم ایل اے کانگریس کے، 7 مسلمان ایم ایل اے، ایک لیڈر نے کچھ کیا؟ بی جے پی کو آج یہ پاور اس لیے مل رہا ہے کیونکہ ہماری قیادت نہیں ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے اس میں بھی آواز اٹھائی، ہم نے اڑپی کے ڈی سی کو لیٹر لکھا، ہم نے اڑپی کے ایس پی کو لیٹر لکھا، سی ایم کو لکھا، ایجوکیشن منسٹر کو لکھا، گورنر کو لکھا، یہاں تک کہ آئی جی کو بھی لکھا۔ ہم جو بھی ایسے ایشوز ہوتے ہیں، ہم پہلے ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین ایک واحد پارٹی ہے جو مسلمانوں کو، مائنورٹی کو، دلتوں کو، جس کے اوپر جب ظلم ہوا ہے، مجلس اتحاد المسلمین ایک واحد پارٹی ہے جو اول درجے میں آتی ہے، وہ این آر سی کا ہو، ٹرپل طلاق کا ہو، فارم بل ہو۔ ہمارے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب پہلے آدمی ہیں، کیا الزام نہیں لگایا ان کے اوپر۔ آج حملہ کس کے اوپر ہوتا ہے؟ ان کے اوپر تو صاحب ریٹ پڑتی ہے، دوسروں کے اوپر ریٹ پڑتی ہے کیونکہ وہ کیے ہوں گے، ان کے اوپر ریٹ پڑتی ہے۔ ہمارے اوپر جان لیوا حملہ ہوتا ہے، ہمارے صدر کے اوپر جان لیوا حملہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کا کرم دیکھیے، جو شخص ہندوستان کے کونے کونے میں پہنچتا ہے صرف مظلوموں کی آواز بننے کے لیے، اللہ اس کے ساتھ ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے، اور ان کو وہ مدد ملی باوجود شیطانوں کی اتنی بڑی سازش کے باوجود الحمدللہ وہ باہر آئے، بنا دھکے لگے باہر آئے۔ آج ان کو سیکیورٹی دینے کی بات کرتی تھی گورنمنٹ، یہ واحد شخص
पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं मुझे कोई दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं है जो अगर Z+ सिक्योरिटी मिलती है तो उसका इनकार नहीं करता। वो सब लोग उसको अपने आप को वो फैशन समझते हैं, अपनी 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 पर्सनैलिटी को वो अपना वो क्या बोलते हैं उसको वो समझते हैं। लेकिन असद साहब ने पार्लियामेंट में खड़ के इनकार कर दिया Z+ सिक्योरिटी को। मांगा तो क्या मांगा कि मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए, मुझे और मेरे लोगों को ए कैटेगरी का शहरी बनाइए। उन्होंने वहां पर भी अपने लोगों की बात की, मजलूमों की बात की। असद साहब अपनी जान से ज्यादा उनकी जान को कीमत देती हैं जो जिनके ऊपर जुल्म हो रहे हैं। तो असद साहब ये है, आज उनके ऊपर जो ये हो रहा है वो चीज हम समझते हैं, हम इसकी कड़ी निंदा भी किए हैं। हमने उसके खिलाफ भी लेटर्स लिखे होम मिनिस्टर को, पीएमओ को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, कि ताकि इसके ऊपर जांच हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सारे हिंदुस्तान में वो एक वाहिद शख्सियत है, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। एक ऐसी शख्स है संविधान के लिए और पीछे तबकात, चाहे मुसलमान हो या SC ST हो, सबके लिए लड़ने वाले, हुकूक मांगने वाले सिर्फ एक शख्स हैं, वो हमारे बैरिस्टर साहब हैं। आज ये फिरका परस्त लोगों को ये हजम नहीं हो रहा है, इनको समझ नहीं आ रही है कि कोई ना कोई मुद्दे पर बात उठा रहे हैं तो वो सब असद साहब हैं। पार्लियामेंट में हो या कहीं भी हो, अपना घर बार छोड़ के 5-6 महीनों से यूपी से हैदराबाद से दिल्ली ऐसे सफर कर रहे हैं, गोया कि कोई उनको समझ नहीं है, मतलब सिर्फ फिक्र है उनको, लोगों की फिक्र है। तो ऐसे आदमी पर हमला होना बहुत नाज़ेबा है, और ऐसे शख्स पर हमला करवाने वाले जो फिरका परस्त ताकतें हैं इनकी मजम्मत करते हैं। तो इस सिलसिले में हमारे सदर जनाब के शरफुद्दीन साहब की सदारत में, उनकी हिदायत में दुआ या निशिस्त आयत करीमा और कुरान खानी, पूरा कुरान मुकम्मल पढ़ा गया। तो इसलिए हम दुआ कर रहे हैं हमारे असद साहब, हमारे नखीब मिल्लत हो या हमारे हबीब मिल्लत अकबर साहब हो, इनके अल्लाह इनको सेहत दे और इनके इरादों को मजबूत, इनको अल्लाह ताला आगे बढ़ाएं। आमीन या रब्बल आलमीन।